آپ خیریت سے ہیں ٹھیک، جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت. آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آواز بھی صحیح ہے، پکچر بھی صحیح ہے. خدا آپ کو اچھا، میں سلامتی نے دے. آپ سے گزارش کرنی ہے سب سے پہلے ہم، کہ آپ نے میری آواز کو میوٹ پہ لگایا ہوا ہے. جس طرح مجھ سے پہلے جو ابھی کالر آئے تھے وہ آپ سے ہم. بات کر رہے تھے تو ان کی آواز میرے پاس نہیں آ رہی تھی، آپ کی آواز آ رہی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ عوام میری بات بھی تو سنے نا، تو برائے مہربانی آپ میری آواز کو تو کھول دینا تاکہ عوام آپ الناس بھی میری بات سنے کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں. اچھا، آپ کی آواز نہیں کھلی؟ میں معذرت چاہتا ہوں. ہم، میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی آواز نہیں کھلی. میں کھلی ہے، آپ بات کریں. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. اور اللہ یاری صاحب، بات کرنے سے پہلے میں تو بطور تمہید کے چند سوالات آپ سے کروں گا، اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ ان کے جواب بالختصر دیں مجھے، تاکہ پھر ان مختصر جوابوں کو ہم پھر ان کی وضاحت کریں اور اس پر بات کر سکیں. بہت مہربانی ٹھیک ہے، آپ آپ کی. اس ہم پر انشاءاللہ راضی ہیں؟ کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں. ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا ہمارے جو آپ اپنی تعارف تو کریں نا پہلے، کہ آپ کو پتہ چلے آپ کو ہیں کون. میرا نام مولانا عبید اللہ سندھی ہے. اور وہ جبار عبد الجبار عمری صاحب ہیں، ان کے گروپ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں، نہیں رکھتے؟ حفیظ اللہ نہیں رکھتے. چانڈیو جو پچھلے ہفتے آئے تھے، ان سے تعلق رکھتے ہیں؟ حفیظ اللہ چانڈیو سے علیک سلیک ہے، سلام دعا ہے، کیونکہ وہ مناظر ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے کبھی کبھی مشورے کے لوگ، باقی گہرائی نہیں ہے، سلام دعا ہے. اچھا، وہ جو مولوی نصیر آئے تھے ادھر گالی دے کے چلے گئے تھے، وہ ان سے بھی کوئی ہے؟ ان کے نہیں، گروپ ان سے سے نہیں ہے؟ نہیں ہے، ان سے نہیں ہے. چلیں نہیں بسم اللہ کریں. آپ پتہ چل گئے دوستو. یہ خیر، آپ بھی خیرپور کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ لڑکانہ کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ میرا جی اصل تو میں خیرپور سکھر سے ہی ہوں، ہم، لیکن اس وقت جو ہے میں وہ حیدرآباد کی سائڈ پڑھا رہا ہوں مدرسے میں. اوکے سر. اب بسم اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ کریں آپ. علیہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں آج عنوان لے کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس عنوان پر میں نے آپ کی بہت ساری کلپیں سنی ہیں، تقریباً 18 سے 20 کلپیں ہیں جو میں نے آپ کی اس عنوان پر سنی ہیں، اور جو آپ کی بیان کردہ کلپس ہیں ان پر مجھے اعتراضات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ان کہی ہوئی باتوں پر جو میرے اعتراض ہوں، سوال ہوں، ان کے جواب دے دیں، تاکہ آپ کی لیکچر کی تنقید ہو جائے اور آپ کا مذہب بھی واضح ہو جائے. جی سمجھ گیا. بسم اللہ. ٹھیک ہے جناب. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے، اس قرآن کا منکر آیا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مختصر من- جواب ہاں یا نہ میں. منکر کیا مطلب؟ یہ کہہ دے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ یہ کہہ دے. منکر سے کیا یہ مراد کہہ لیتے دے ہو؟ کہ ہاں، یہ کہہ دے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اصلی سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اصلی سے جو اللہ نے رسول پر نازل فرمایا بعینی وہی نہیں ہے. بعین ہی وہی نہیں ہے. اب عزیزو، یہ میں آپ کے سوال کا جواب ابھی کچھ دیتا ہوں کہ یہ قول ان نہیں، لوگوں نے مجھے مشہور ہاں یا کیا نہ ہوا میں ہے. دیکھیں نا، نہیں، میرے مختصر باتیں نزدیک ہوگی. اگر کوئی شخص کہہ دے، کہ اس قرآن مجید میں سے کچھ آیات نکالی گئی ہیں، ہم، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس قرآن مجید کا وہ ترتیب نہیں ہے جو ہم، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اس طرح ترتیب نزول نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مثلا حروف سبعہ، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے، 6 حروف کو عثمان نے جلا دیا ہے، 1 حرف بچ گیا، وہ نسخ بھی نہیں ہوئی تھی. اگر کوئی شخص ان باتوں کو کہہ دے، میرے نزدیک وہ کافر نہیں ہے. جی، کیونکہ اس کے بڑے بڑے صحابہ اسی کے قائل تھے. جی بسم اچھا اللہ. مزید. ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس قرآن سے بہت سارے مضامین غائب کر دیے گئے ہیں، تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ یہ تقریباً دیکھیں، صدر اول میں جب چلے جائیں نا، صدر اول میں تقریباً اکابر صحابہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ یہی تھا، ان کا فرامین یہی ہے. جی ہاں، وہ بالکل مسلمان. ہم، جی ہاں. وہ مسلمان ہے، جی سر. قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، اس کا جو مفہوم ہے اس کو نہیں مانتا، تو کیا وہ بھی مسلمان رہے گا؟
نہیں، قرآن کے لفظ کو اگر نہیں مانتا تو وہ الگ بات ہے. اگر قرآن کی معنی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں اس کی معنی میرے نزدیک یہ ہے. ٹھیک ہے نا، معنی میں تو اختلاف ہے سب میں، تعویل میں اختلاف ہے. اچھا وہ کہتا ہے کہ اس آیت کا نہیں، مفہوم اگر کچھ ایک اور ہے. معنی ایسا ہے، دیکھیں قرآن کی آیات قسم پر ہیں، ایک ہیں متشابہ اور دوسری ہیں محکم. اگر کوئی آیت کا انکار کرے تو میں اس کے بعد پوچھ رہا ہوں. آیت محکم تو واضح معنی والی ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. اگر ہمیں پتہ ہونا بھائی کہ وہ قرآن ہی کو نہیں مان رہا نا، اگر ایسا شخص ہے وہ تعویل نہیں کر رہا ہے، ایسا شخص ہے وہ مثلا ہمارے نزدیک محکم ہے وہ آیت، اس کے نزدیک وہ کہہ رہا ہے اس کے مفہوم کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ ایمانداری سے کہہ رہا ہے کہ اس کے نزدیک یہ آیت مشخص نہیں ہے، اس کا معنی معین نہیں ہے، یا یہ آیا وہ لغت کے روح سے یا تفسیر کے روح سے وہ کہتا ہے یا اس کے پاس حدیث ہے، وہ اس کا مطلب کچھ اور لے لیتا ہے، تو یہ کفر نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے پاس مشخص ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے الف با جیم تا، اور اس کو پتہ بھی ہے، اگر فریقین کے درمیان میں ایک ہی معنی ہو، ایک ہی مقصد ہو، پھر بھی اگر کوئی آپ اور ہمارے درمیان میں ایک ہی معنی متعین ہو، پھر بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو میں نے عرض کیا وہی ہے کہ اگر وہ تعویل کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، عذر ہے، وہ کافر نہیں ہے. کافر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اللہ کی تکذیب کرے، اس کو نہ مانے. لیکن اگر وہ کہتا ہے اس آیت کا مفہوم میرے پاس یہ ہے، اور وہ دلیل لے کے آتا ہے، اس کے ذہن میں شبہ ہے، چاہے ہم اس کی دلیل کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ کافر نہیں بنتا. وہ ایک جاہل شخص ہے، وہ جاہل ہے، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ جاہل ہے، کافر نہیں ہے. لیکن اگر وہ بدیہیات کا ایک مطلب بدیہی ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، جی بالکل وہ کافر ہے. اچھا، بس میں آپ سے مختصر ایک بات اور پوچھوں گا کہ کیا امام معصوم لوگوں کو غلط کام کی تبلیغ کر سکتا ہے آپ کے مذہب کے مطابق؟ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. بہترین. اور یہی آپ کا جواب مجھے بہت پسند آیا کہ آپ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا. اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ مصحف علی اور موجودہ قرآن جو حضرت علی نے قرآن لکھا تھا، یہ آپ کی کلپوں میں ہے. ساری کلپیں میں نے آپ کی رکھی ہوئی ہیں، اور ساری کلپیں اس قرآن کے موضوع پر ٹاپک پر میں نے سنی ہوئی ہیں. یہ ایک کلپ ہے جو آپ نے کینیڈا کے ایک ڈاکٹر سے، ڈاکٹر افتخار سے بات کی ہے. یہ میرے سامنے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کلپ ہے ڈاکٹر افتخار کے ساتھ آپ نے بات کی ہے، اس میں کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کلپ میں بھی میرے آپ کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا، وہ الگ تھا، اور وہ خلفاء کو پیش کیا. خلفاء نے کہا کہ ہمیں اس قرآن کی کوئی حاجت نہیں، لا حاجت لنا فی. اور پھر امام نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے، اس مصحف کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ قرآن اور مصحف علی جو حضرت علی نے لکھا تھا، وہ اور یہ مضامین، الفاظ اور آیات کے لحاظ سے شیء واحد ہیں، یا اس میں کوئی تغییر ہے، کمی بیشی ہے؟ کیا اس میں مضامین زیادہ تھے اور اس میں کم ہیں، اس میں آیات زیادہ تھیں اس میں کم ہیں، یا بالکل ایک ہی جتنے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال کا جواب بہت سارے ہیں آپ کے اپنے کتب میں. ایک جواب دے دیں. آپ کا جواب میں دے دوں گا. جب آپ حروف سبعہ کو لے کے آئیں گے نا، حروف سبعہ کہاں گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حروف سبعہ منسوخ ہو گئے، میری آواز آپ کی مائک سے مجھے واپس آ رہی ہے، آپ کی سیٹنگ میں کچھ گڑبڑ ہے. میں دوبارہ اپنا ایکو سن رہا ہوں، یہاں پہ شاید کسی نے اسپیکر لگا. اسپیکر بھی قریب ہے، اگر اسپیکر قریب ہے، اسپیکر والوں کو کہہ دیں دور چلے جائیں تاکہ مجھے دوبارہ سنائی نہ دے. اچھا، نہیں صحیح ہے، بالکل سیدھی آواز. نہیں، مجھے دوبارہ واپس آ رہی، لوگوں کو بھی واپس آ رہی، لوگ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کے مائکروفون سے میری آواز واپس آ رہی. بہرحال آپ جب دیکھیں، آپ جب حروف سبعہ ہمیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، یاد بتا دیں کہ وہ نص ہو گئی ہیں، وہ کہاں گئے ہیں. ہم تو حروف سبعہ کو نہیں مانتے. جواب نہیں ہے. اب جواب کامل ہونے دیں، جواب کامل ہو جائے گا. ابھی جواب کامل اب سنیں گے تسلی سے کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، ویسے چلے گئے، بس ختم. نہ کوئی وصیت کی. زید بن ثابت کو مل گیا کہ قرآن جمع کریں، ڈیوٹی اس کو مل گئی. اس نے کہا کہ یہ تو پہاڑ اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، کئی پتھر پہ لکھا ہے متفرق، کئی ہڈی پہ لکھا ہے، کئی پتے پہ لکھا ہے، کبھی درخت کے لکڑ پہ لکھا ہے، کبھی کاغذ پہ لکھا ہے، کبھی کسی کے سینے میں، وہ اس سے پوچھ کر وہ جمع کر رہے ہیں.
تو قرآن متفرق تھا آپ کے نزدیک، البتہ قرآن کے یہ ایک طرف سے، دوسری جانب سے جو قرآن جمع کیا گیا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے، آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے، یہ صرف ایک حرف ہے، بقیہ 6 حروف کو وہ نسخ بھی نہیں ہوئی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے منزل ہے، امت پہ واجب بھی ہے کہ ان کی حفاظت کرے، ان کی قرات کرے، ان کی تلاوت کرے، اور وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ان کو جو ہے عثمان صاحب نے جلا دیا۔ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ آپ جو بھی سوال اس کا دیں گے نا کہ وہ حروف 7 کہاں ہیں، اس کا جواب اسی مصحف کے مقابلے میں ہم دیں گے کہ مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام نے آپ جو اپنے عوام، میں آپ کی آواز جو ہے اپنی آواز دوبارہ سن رہا ہوں، اس لیے میں نے اپنے کان سے نکال دیا، اور یہ لوگوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اس سے۔ میرے مولوی صاحب اگر ہو سکتا ہے تو آپ کاٹ کے دوبارہ آ جائیں۔ ابھی دیکھیں میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کے پاس؟ آپ کی آواز پرفیکٹ ہے، آپ کی آواز صحیح ہے، میری آواز واپس آ رہی ہے، ابھی ڈبل میری آواز واپس آ رہی ہے؟ نہیں، ابھی میں نے وہ سارا سسٹم ہی ختم کر دیا، مائکرو فون بھی ختم کر دیا، ہر چیز ہٹا دی، اب تو میری آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ آپ کی آواز تو شروع سے کلیئر تھا مولوی صاحب، میری آواز جو اب اور زیادہ اونچی ہو گئی ہے، اور بھی لاؤڈ ہو گئی ہے، اپنی آواز آپ کی آواز میرے پاس بہت کلیئر آ رہی ہے، بالکل، اور لوگوں کو بھی پریشانی ہے۔ اچھا، نہیں آپ کی آواز میرے پاس کلیئر آ رہی ہے، کیا آپ سوال سے گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا جی، آپ کیا آپ سوال سے تو گھبرا نہیں گئے؟ آپ کی آواز تو میرے پاس کلیئر آ رہی ہے، کوئی ڈبلنگ نہیں ہو رہی۔ او بھائی آپ کو کلیئر آ رہی ہے نا، میں اپنی آواز دوبارہ سن رہا ہوں، اس سے میرے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ ایک دفعہ کاٹ کے دوبارہ آ جائیں، کاٹ کے نا ایک دفعہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، براؤزر کو بند کریں، دوبارہ آ جائیں۔ دوبارہ آپ کال لیں گے؟ ابھی میں کسی اور کا کال نہیں لوں گا، صرف آپ کا منتظر۔ ٹھیک ہے، اوکے۔